آپ اگر اتنے تگڑے ہیں تو پھر تو شہباز شریف اور باقی لوگ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ان کو پکڑ کے اندر بند کیا. ہم اس لحاظ دیکھیں ہم نے بند نہیں کیا ہوا، نہ ہی ہم نے کیسز بنائے ہوئے ہیں. پہلی بار جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ مس کر رہے ہیں ملک قیوم صاحب کو، وہ قمرالزمان چودھری کو. یہ جو ایک انہوں نے ایک پورا اپنا ایک کہہ لیجیے کہ ویب بنائی تھی نا اپنی، وہ ویب ٹوٹی ہے. اور اب یہ سارے جو ہیں اس میں یہ دوسرے جالے میں پھنستے جا رہے ہیں. ان کا کوئی بتائیے آپ مجھے کہ اگر ہم نے فار ایگزامپل پولیٹیکل انتقام لینا ہے تو آج پنجاب میں گورنمنٹ ہے، اس جے آئی ٹی کو چاہیے کل رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف صاحب کو اٹھائے جیل میں ڈال دے اس پہ ماڈل ٹاؤن قتل کیس میں. یہ جو سارے ابھی باہر پھر رہے ہیں یہ تو ان کو تو فوری طور کے اوپر اریسٹ کیا جا سکتا ہے. سوا ہم نے لیکن ابھی پکڑ لیں، اگر پکڑا جا سکتا، اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے تو پھر پکڑ لیں. نہیں ایویڈنس ہے تو پھر یہ دھمکی میں آتا ہے. نہ ایویڈنس تو سامنے گولیاں لگی ہیں، اس میں ایویڈنس والی کون سی بات ہے؟ ماڈل ٹاؤن کیس میں تو سامنے گولیاں لگی ہیں نا. لیکن شہباز شریف کو کس جرم میں پکڑیں گے؟ گولیاں تو ہم نے بھی دیکھی، میں تو لائیو کور کر رہا تھا سارے ایونٹ کو، اس وقت بیٹھا ہوا اسٹوڈیو. مجھے آپ بتائیے نا کہ جو جب اس طرح کے موب اٹیکس میں یہ جو حسنی مبارک جو ہے اس نے خود آ کے ویپن فائر کیے تھے. کرمنل نیگلیجنس، ناٹ کرمنل نیگلیجنس، کرمنل کنائیونس. اٹس اے کرمنل کنائیونس. یہ تو سارے جو ہیں ذوالفقار علی بھٹو کو جو پھانسی لگی تھی وہ اس پہ تو نہیں لگی تھی کہ انہوں نے آ کے گولی ماری ہے، انہوں نے کہا یہ آرڈر کیا تھا یہ کر دو. تو پھر پکڑ لیں. اگر آپ کے پاس ایسی سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے ایویڈنس دستیاب ہے تو پھر گرفتار کر لیں. یہ تو بڑا کرمنل کیس ہے، 14 بندے مارے گئے تھے. دیکھتے ہیں ابھی انشاءاللہ، دیر ہے اندھیر نہیں ہے. شہباز شریف کو جن کیسز میں آپ نے پکڑا ہوا ہے وہ کہتے ہیں ان کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے. شہباز شریف تو جیل میں، وہ کہتے ہیں فشنگ کر رہے ہیں. اب تو اگلے 2-3 کی باری ہے. کس کی؟ ارے شہباز شریف تو جیل میں ہی ہے نا. اور کس کی بات؟ باقی کون ہے ایکیوزڈ اس میں؟ فواد صاحب جیل میں ہیں، فواد حسن فواد ہیں، وہ بھی جیل میں ہیں. یہ تو جو ایک سیکرٹری ٹو ایف آئی آر میں خواجہ سعد کا نام تھا وہ بھی پکڑے گئے ہیں. خواجہ سعد بھی پکڑے گئے ہیں. ایک ہی رہ گئے ہم بڑے، تو وہ کون ہے؟ رانا صاحب ہی رہ گئے ہیں. تو پکڑ لیں. چلیں آپ کی تجویز پہ کچھ غور کریں. مطلب اگر آپ کے پاس ایسی ایویڈنس ہے تو، اگر ایویڈنس ہے تو پکڑیں، نہیں تو یہ دھمکی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں درمیان والی چیز کوئی نہیں ہوتی. دھمکی کوئی نہیں. قانون میں اگر شہادت ہو تو پھر وہ کیس ہوتا ہے، نہیں تو دھمکی ہوتی ہے. نہیں اس میں شہادت والی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے نا، سامنے ہوا. جس کیس میں ابھی تک آپ نے شہباز شریف کو پکڑا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے پکڑ کے 70 روز سے اندر بند کیا ہوا ہے اور ثبوت ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. ثبوت کوئی نہیں ہے ان کے پاس. لیکن فرینکلی مجھے ڈیٹیلز کا نہیں پتہ انویسٹیگیشن کا، بیکاز مجھے تو نیب تو رپورٹ نہیں مجھے کرتی، نہ ہی پرائم منسٹر کو کرتی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو رپورٹ کرے تو پھر وہ میرے سے کوئی شیئر کر لیں یا بتا دیں. سو نیب کی انویسٹیگیشن کیا ہے، ان کے پاس ثبوت کیا ہے، ہمیں نہیں پتہ، بیکاز وی آر ناٹ ریپرزینٹنگ نیب. اچھا اب 2 باتیں. ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے ہائی پروفائل کیسز کے اوپر روزانہ نہیں تو چلے 2-3 دن میں یا ہفتے میں ایک بار وہ بریف کرے، کیونکہ یہ لوگ ہیں ان کے بڑے بڑے پاکستان میں چیف منسٹر، پرائم منسٹر رہ چکے ہوئے ہیں. نیب کا کام ہے لوگوں کو بتانا، میڈیا کو بتانا کہ یہ ان کے اوپر کیسز ہیں، یہ ہم کر رہے ہیں. یہ پھر کہیں گے کہ میڈیا ٹرائل ہو جاتا ہے، پھر آپ سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے. سو نیب جو ہے وہ اعتراض کرتی ہے کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈر ٹرائل میں اپنا سپریم کورٹ نے منع کیا ہوا ہے، سو وہ بھی نہیں کر رہے. اب یہ ان کے پاس یہ جو آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم ہے، آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کیا اسکیم نہیں ہے؟ کیا یہ جو صاف پانی ہے یہ اسکیم نہیں ہے؟ اس کے تو فیکٹس بار بار میڈیا کے اوپر، ہر جگہ کے اوپر سب کے سامنے ہے نا کہ یہ اسکیمز ہیں. اس میں یہ لوگ اس ملوث ہیں، ان کے احکامات کے اوپر سب کچھ ہوا ہے، پیسے سائفن ہوئے ہوئے ہیں. اب سوال صرف یہ ہے کہ یہ اس چیز کو بنا کے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، حالانکہ ان کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا.